اور اب آج کا دن. آج اقوام متحدہ کے تحت سمندروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس کرۂ ارض کا 3/4 سمندر ہے، لیکن صرف 1/4 خشکی پہ قابض انسان سمندروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اور سمندر کس کس طریقے سے احتجاج کر رہا ہے. دیکھتے ہیں غلام مصطفیٰ کی رپورٹ. سمندروں کا عالمی دن منانے کی سفارش کینیڈا نے 8 جون 1992 کو برازیل میں ہونے والی ارتھ کانفرنس میں کی تھی. تاہم اقوام متحدہ نے ہر سال 8 جون کو عالمی سطح پر یہ دن منانے کا باضابطہ اعلان 2009 میں کیا. اس روز دنیا بھر میں مختلف طریقوں سے یہ حقیقت اجاگر کی جاتی ہے کہ سمندروں کا وجود انسانی ارتقاء اور بقا کے لیے کس قدر ضروری ہے. سمندر انسان کو خوراک، معدنیات، بیش قیمت جڑی بوٹیاں، سائنسی تحقیق کے نت نئے مواقع، بین الاقوامی تجارت کے لیے راستے فراہم کرتا ہے. لیکن انسان اپنے اس محسن کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ سمندری حیات کا بے دریغ قتل عام کیا جاتا ہے. جنگوں میں بارود برسا کر اور زمانہ امن میں طرح طرح کی غلاظتوں سے سمندر کو آلودہ کیا جا رہا ہے. آبی حیات کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے. ترقی یافتہ اور مہذب کہلانے والے انسان کی دھواں اگلتی فیکٹریوں کا زہریلا فضلہ سمندر کو ہر گزرتے دن کے ساتھ زہریلا تر بنا رہا ہے. ساحلوں پر سیر شاید ہی کسی کو بری لگتی ہو، تاہم وہاں بے دریغ کچرا اور گندگی پھینکنا کسی کو برا نہیں لگتا. انسان کی بے اعتدالیوں کے باعث شاید سمندر نے بھی انتقام لینا شروع کر دیا ہے. دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں آئے روز سمندری طوفان سے ہونے والی تباہی معمول ہے. سمندر کی بلند ہوتی سطح مالدیپ سمیت بیشتر علاقوں کو غرق کرنے کے لیے غرا رہی ہے، اور موسمی تغیرات انسان اور کرۂ ارض کی بقا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. مرزا غلام مصطفیٰ، ڈان نیوز. اور اب ایک آخری بات، سب بے قصور ہیں. قصوروار اگر ہے تو ہٹلر ہے. نہ پیدا ہوتا، نہ جرمنی کی اقتصادی و فوجی بدحالی کو ایکسپلائٹ کر کے جرمن چانسلر بننے میں کامیاب ہوتا، نہ دوسری عالمگیر جنگ ہوتی، اور نہ ہی یہودیوں پہ خوفناک نازی مظالم ہوتے، اور نہ یہودی تباہ حال یورپ چھوڑ کے امریکہ اور فلسطین کا رخ کرتے. نہ اسرائیل ہوتا، اور نہ ہی امریکہ اور متعدد یورپی ممالک میں یہ قانون کہ یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلانے والے کا نہ صرف سماجی حقوق پانی بند کر دیا جائے گا بلکہ اسے قید یا جرمانے کی سزا بھی ہو سکے گی. یہ بات کئی اشروں سے وائٹ ہاؤس کی رپورٹنگ کرنے والی ہیلن تھامس جیسی مشہور صحافی کو ضرور معلوم ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ہٹلر کی چھیڑی ہوئی عالمی جنگ کے خاتمے کے وقت 24 برس کی تھیں. لیکن جو بات ہیلن تھامس کے دل میں پوری زندگی چپتی رہی، کل کھل کے سامنے آ گئی. ہیلن نے اسرائیلی یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں جرمنی، پولینڈ یا امریکہ جہاں بھی واپس جانا ہو چلے جاؤ، لیکن فلسطین سے دفع ہو جاؤ. ظاہر ہے اس تبصرے پہ غل مچنا فطری تھا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے علاوہ امریکی ذرائع ابلاغ نے بھی ہیلن تھامس کے اتنے لتے لیے کہ ہیلن نے صحافت سے ہی ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا. میری درخواست ہے کہ وائٹ ہاؤس اور امریکی میڈیا اپنی ہی سینئر ساتھی ہیلن تھامس کو اب معاف کر دیں. اصل قصوروار تو نااہل، بے وقوف، کور چشم ہٹلر ہے، جس کے سبب فلسطینی آج عذاب میں ہے. ہیلن تھامس تو یوں بھی 89 برس کی ہو چکی ہیں، اور اس عمر میں تو بوڑھا بھی بچہ بن جاتا ہے. اب تو معاف کر دیں. ہمیں ای میل کرتے رہیے bolo@dawnnews.tv پہ. پھر ملاقات نئے تنازع کے ساتھ.